بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ العلی العظیم. یا امیر کائنات امیر ممکنات علی علیہ السلام ادریکنے. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم اجمعین. صلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ذریت عمران شرازی کی پہلی ایک ویڈیو آئی جس کا میں نے اسی پیج کے اوپر کچھ پوسٹ مارٹم کیا تھا اور وہ کافی بہت زیادہ وائرل ہوئی، تقریباً 50,000 سے ابو بات گئی. ابھی ایک اور ویڈیو جو ہے وہ وہاں سے کربلا معلیٰ میں بین الحرمین کھڑے ہو کے ذاکر صاحب جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں یہاں پہ کھڑے ہو کے اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ میں خود بھی پڑھتا ہوں اور میں اس کا قائل ہوں اور میں نہیں. اچھا، سوال یہ ہے ذاکر صاحب، جب آپ نے یہاں پر اس کے علم کو پکڑ کر قسم کھائی تھی کہ حرم میں یا حرمین میں یہ گواہی نماز میں نہیں دی جاتی، اور اب جب آپ نے جس کے علم کی پکڑ کے یہاں قسم کھائی تھی اس کے حرم کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس کا قائل ہوں اور میں پڑھتا بھی ہوں اور میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، تو یہ طرز منافقت کیوں؟ یہ منافقت کیوں؟ اس منافقت کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ نے یہاں قسم کھائی تھی آپ نے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ چونکہ حرم میں نہیں پڑھی جاتی اسی لیے جو ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور جب وہاں پہ آپ گئے آپ سے سوال ہوئے کہ جناب آپ نے یہ بات کیوں کہی، آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے، تو آپ نے وہاں کہا کہ میں پڑھتا ہوں. تو یہ تو لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات تھی. آپ سے یہ نہیں پوچھا گیا تھا کہ آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں. آپ کی پہلی ویڈیو کے مطابق آپ سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حرمین میں نہیں پڑھی جاتی، اور یہ غازی کا علم کھا کے پکڑ کے میں قسم کھا رہا ہوں کہ نہیں پڑھی جاتی. تو اس بات کو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ وہاں نہیں پڑھی جاتی اس لیے تم بھی مت پڑھو. اب اگر آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں، تو کیا آپ اب اس حرمین والی نماز جہاں پہ علی ولی اللہ کی گواہی نہیں ہے اس سے انکار کر رہے ہیں؟ کہ آپ مجتہدوں کے فتووں کا، بالخصوص بشیر نجفی کا جو وہیں عراق میں نجف میں بیٹھا ہوا ہے اور جس کا ڈائریکٹ فتویٰ ہے ابطال نماز کا، کیا آپ اس کے فتوے کا انکار کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے اپنی اس ویڈیو میں اس بات کا اعلان کیا کہ آپ اس معاملے میں کسی کے فتوے یا کسی کے اجتہاد کو تسلیم نہیں کرتے؟ آپ نے تو سیدھا سیدھا اپنا عقیدہ صرف بتا دیا کہ جی میں پڑھتا ہوں، آپ جانے مولا جانے. جب آپ یہ بیان دے رہے تھے کہ حرمین میں نہیں پڑھی جاتی اور ذاکروں کو الو کا پٹھا کہہ کے آپ مخاطب کر رہے تھے، تو آپ لوگوں کو پیغام دے رہے تھے کہ جی چونکہ علماء نام کے مفتی وہاں پہ پائے جاتے ہیں، چونکہ حرم امام حسین میں نہیں پڑھی جا رہی ہے اس لیے تم لوگ نہ پڑھو. تو اب کس منہ کے ساتھ آپ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پڑھتا ہوں، اور یہ کیا یہ صفائی ہے؟ نہیں، آپ کی جان ایسے چھوٹنے والی نہیں ہے. یہ منافقت اب چھوڑنی پڑے گی. ذاکر ذریت عمران شرازی صاحب، آپ سید ہیں، سید زادے ہیں، سید بن کر بات کریں. منافقت کے ساتھ بات آپ کو زیب نہیں دیتی. کلیئر واضح موقف اختیار کرو. اگر آپ پڑھتے ہیں تو کس دلیل سے پڑھتے ہیں، اور کس دلیل نے آپ کو ان مفتیوں کے اجتہاد اور ان کی تقلید اور ان کے فتوی ساروں سے بے نیاز کیا؟ کیا آپ ان اجتہاد اور تقلید کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں؟ کیا آپ ولایت فقیہ کے قائل ہیں؟ اگر تو ہیں تب بھی اپنا معافی الضمیر بیان کرے، اوپنلی بات کرے. بڑی دنیا جو کہتی ہے کہ ہم جواد نقوی جیسے جو ہے وہ ولایت فقیہ کا پرچار کریں، آپ بھی کھل کے کریں. اور اگر آپ نہیں تسلیم کرتے تو پھر اب آپ کو اعلان کرنا پڑے گا، آپ کو اس قوم کو بتانا پڑے گا کہ حرم میں بے شک نہیں ہوتی، لیکن میں اس ولایت فقیہ اسمگل شدہ جو غیر ملک سے لا کے یہاں پہ ہم پر نافذ کی جا رہی ہے، میں اس کا تسلیم نہیں کرتا. میں اجتہاد اور فتوے کو نہیں مانتا. ولایت امیر کائنات کے لیے کسی فتوے کی ضرورت نہیں، کسی مجتہد کی ضرورت نہیں. کھل کے بات کریں.
ذریت عمران شرازی صاحب، منافقت کا چلن چھوڑیں. بڑا عرصہ ہم نے دیکھ لیا ولا اور رضا کے اور حرمت صدا کے ٹھیکیدار جب احترام مرجعیت کے جھنڈے کے نیچے جاتے ہیں تو ان کی زبانوں کے اوپر تالے پڑ جاتے ہیں. وہ پھر مولا کے خلاف بھونکنے والے ملاؤں کا منہ بند کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے. سید بن کر میدان میں اپنا موقف واضح کریں. آپ کی یہ ویڈیو کہ میں پڑھتا ہوں یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ چھوٹا سا پیغام ہے آپ کے لیے. اس کے جواب میں آپ کے جواب جو آئے گا پھر آپ کے بارے میں گفتگو ہوگی، پھر پتہ چلے گا کہ آپ کس کشتی میں سوار. دو رنگی نہیں، یک رنگ. دو رنگی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جناب. حرم میں کھڑے ہو کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ گواہی دیتا ہوں کہ میں پڑھتا ہوں، اور یہاں پہ آ کے آپ علم پکڑ کے قسم کھائے کہ حرم میں نہیں پڑھی جاتی. یہ جو آپ نے کہا کہ حرمین میں نہیں پڑھی جاتی، اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا پیغام دے رہے تھے آپ قوم کو؟ اور آپ کی دونوں باتوں کو اکٹھا کریں تو اس کا مطلب پتہ کیا نکلتا؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے لوگوں حرم میں گواہی نہیں دی جاتی، تم مت دینا لیکن میں دیتا ہوں. سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں آپ کے. اپنا موقف واضح کریں. آپ کے موقف کے انتظار میں ہوں انشاءاللہ تعالی. مجھے امید ہے کہ سید زادے سے حق کی بات سننے کو ہی ملے گی. پروردگار عالم ہمیں حق کو پہچاننے، پھر اس کو ماننے اور پھر اس پر قائم رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا المتقین علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام.